اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ حضرت نوح کا جو واقعہ یہاں سے سٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد جو اور نبیوں کے واقعات آئیں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو پہلے قومیں گزری ہیں، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کو نہیں مانا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کو پس پش ڈالا، تو ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح ان کو ان کا نام و نشان جو ہے وہ جو ان کے مٹ گیا۔ تو یہ ایگزامپل جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اسی کی مانیں، اسی سے ڈریں، تو اس کی حضرت نوح کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بالکل جو ذلیل لوگ ہیں، ذلیل سے مراد کے جو کمتر لوگ ہیں، یعنی کہ جو آپ جو حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے وہ اتنے امیر نہیں تھے بالکل، بلکہ وہ ورکر ٹائپ لوگ تھے، جس طرح کوئی کہہ لیں کہ آج کل کے دور میں کوئی فیکٹری کے اندر جو کوئی لوگ کام کر رہے ہوں یا کھیتوں کے اندر جو کام کر رہے ہوں، وہ اس ٹائپ کے جو نیچا طبقہ تھا دولت کے حساب سے، وہ لوگ تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پہ آئے، جبکہ ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت ہے اور ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہے، تو آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں تو وہ تو بالکل یعنی کہ کمتر لوگ ہیں، آپ جو کہ جن کا کوئی ویلیو نہیں معاشرے کے اندر۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو یہ جو حضرت نوح کا اور ان کی جو قوم تھی، جو یہاں پہ دو طبقے تھے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو کہ بالکل کہہ لیں کہ اتنے امیر تھے کہ ان کے پاس رزق کی بہت زیادہ فراوانی تھی اور کام نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے جو دوسرے لوگ تھے جو نیچے والے طبقے تھے ان کو بہت دبا کے رکھا ہوا تھا، ان کی جو محنت تھی وہ خود کھا جاتے تھے، ان کا صلہ وہ خود لے جاتے تھے وہ۔ تو یہ دو طبقات تھے، ایک بہت امیر تھا اور ایک جو بہت غریب تھے۔ تو عزت کا جو معیار تھا وہ دولت تھی۔ یہاں سے پھر جو آپ دیکھیں جو سٹارٹ ہوا یہ جو تفریق کہ عزت کا جو معیار ہے وہ دولت وہ ٹھہری، جو رزق ٹھہرا۔ تو وہاں سے لے کے آپ دیکھیں آج تک یہ جو چیز ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، یہ چیز آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ جو عزت کا جو معیار ہے وہ دولت جو ابھی بھی آج تک وہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو کہ پرہیزگار ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، وہ عزت دار ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر جو ابھی معیار چل رہا ہے وہ جس کے پاس دولت ہے اس کی وہ جو لوگ عزت کرتے ہیں، جو اس کے پاس دولت نہیں اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر بھی یہ دو طبقات تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کی، لیکن پھر بھی وہ چند لوگ ہی ان میں سے جو مسلمان ہوئے، باقی جو ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ معاشرے کے بہت کہہ لیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے کوئی وقار نہیں ہے، تو نبی نے پھر ان کو فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ جو میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں گمراہی ہمارے اندر نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر ہے۔
تو میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں۔ تو یہ کلیئر انہوں نے بتا دیا اپنی قوم کو کہ میرا جو کام ہے، جو میرا مقصد ہے بھیجنے کا، اللہ تعالیٰ جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں وہ تمہیں پہنچاؤں، تاکہ تمہارے اوپر حجت پوری ہو جائے، تمہیں کوئی تم کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کوئی پیغام کسی نے ہمیں بتایا نہیں کہ اصل جو اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ تو پھر نبی نے فرمایا، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ انہوں نے وحی کو دلیل رکھ کے یہ بتایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس جو وحی آتی ہے تو اس کی وجہ سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک واضح علم ہے، جو وحی کا جو علم ہے وہ ایک کلیئر علم ہے اور حق ہے، کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات دیے جاتے ہیں وحی کے ذریعے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، نہ کوئی کہہ لے کہ وہ جو پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں۔ تو یہ پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو اس کا انجام جو ہے وہ ایک دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات سے باز آ جائیں کہ جو طبقات کی تقسیم آپ نے بنا دی ہے کہ عزت کا جو معیار ہے وہ دولت ہے، وہ چیز ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو اس لیے آپ اس چیز سے باز آئیں اور جس کا حق ہے اس کو آپ بچائیں، کیونکہ وہ لوگ جو محنت دوسرے کرتے تھے اور یہ لوگ جو امیر طبقہ تھا یہ بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتا تھا، ان کے اوپر وہ اپنے زور سے، اپنی طاقت سے انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ اس معیار کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔